الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرات محترم مرزا جیلمی ہو یا مفتی فضل ہمدرد ہو یا اس جیسے نیم راوی یا اس قسم کے جتنے تفضیلی ٹائپ لوگ ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام پر مختلف طریقوں سے طعن کرتے رہتے ہیں، خاص کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو شامل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، خصوصاً ان پر یہ بہت طریقوں سے طعن کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارے معاشرے میں بہت سارے جھوٹ جو مشہور ہیں، ایک یہ بھی جھوٹ مشہور ہے کہ جنگی صفین کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قرآن کو نیزوں پر اٹھا کر صلح کی دعوت دی گئی تھی، جو ایک جنگی چال تھی۔ آئیے آج اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کس حد تک ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے، یہ ہمارے ہاں ہمارے خطیب جو ہیں، ذاکرین ٹائپ جو ہیں، اور عمومی طور پر جو سٹیجوں سے یہ بات کی جاتی ہے تو ہمارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات رچ اور بس گئی ہے۔ اس کے خلاف کوئی بات اگر تحقیق کے ساتھ کی جائے تو لوگوں کو ذرا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، چونکہ ہر جگہ سے یہی بات سننے میں آتی ہے تو لہذا وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے یوٹیوبر جو مفتیان اور اس قسم کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے جو ڈرامے بازی کرتے ہیں اور اپنے ویوز لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ دنیا میں رہنے کے بعد آخرت میں بھی جانا ہے۔ اس روایت یہ جو بیان کی جاتی ہے، یہ روایت تاریخ طبری جلد 5 ہے، اس کے صفحہ نمبر 48 پر 3 مختلف روایات جو موجود ہیں۔ یہی تمام کتابوں کا اصل ماخذ ہے۔ جو بھی جس کتاب میں اس بارے میں لکھا جاتا ہے، اس کا اصل ماخذ یہی تاریخ طبری جو ہے موجود ہے اس میں۔ تو اس طرح ہم تاریخ طبری کے جو روایات ہیں اس پر بات کریں گے، کیونکہ یہی اصل ماخذ ہے۔ اور تاریخ طبری کے اندر اکثر جو کذاب قسم کے راوی موجود ہیں، اور اس میں ایک مشہور اور اس کا جو سب سے زیادہ روایت بیان کرنے والا ہے وہ ابو مخنف لوط بن جیاجہ ہے، جو کہ کذاب ہے، جس کے بارے میں مرزا جیلمی بھی خود کہتا ہے کہ اس کے بارے میں محدثین کی رائے اچھی نہیں ہے۔ دیگر لوگ بھی اس کو یہ بات مانتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ امام طبری نے اس کو ڈائریکٹ کالا ابو مخنف یہ کہہ کے اس کو روایت کی ہے، تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 48 پر، جو سکرین پر آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو اس بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام طبری جو ہیں وہ 224 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور ابو مخنف جو ہے وہ 170 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ اس کے درمیان بہت سارا فاصلہ ہے، اور اس طرح یہ دیکھا جائے تو یہ منقطع روایت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ان کی کسی کتاب سے نقل کیا ہے تو اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے اور اس کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے، لہذا یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اب ابو مخنف کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس کی 3 روایات جو موجود ہیں، اس میں پہلی روایت میں ابو مخنف جو ہے وہ ڈائریکٹ صفین کے بارے میں خود ہی اپنی بات بتاتا ہے، جبکہ وہ صفین میں خود موجود نہیں تھا۔ تو اس نے کہاں سے سنی، کس سے سنی؟ مجہول لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، جبکہ وہ خود بھی کذاب ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں جو وہ بیان کر رہا ہے ابو مخنف، وہ عبد الرحمن بن جندم سے روایت کر رہا ہے، اور عبد الرحمن بن جندم جو ہے اپنے باپ جندم الازدی سے روایت کر رہا ہے، جو کہ صفین کی شرکاء میں موجود تھا، لیکن اس کے بارے میں ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ مجہول حال ہے، یعنی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کون بندہ ہے، کیسا ہے، اس کی کوئی تصریحات موجود نہیں ہے، اس کی ثقات یا اس پر جرح موجود نہیں ہے، وہ مجہول بندہ ہے، مجہول بندے سے روایت نہیں لی جاتی ہے۔ تیسری روایت جو ہے وہ فضیل بن حتیج الکندی سے روایت کر رہا ہے، اور وہ قبیلہ نخع کے ایک مجہول الحال بندے سے روایت کر رہا ہے کہ قبیلہ نخع کے ایک بندے نے مجھے بتایا۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ مجہول الحال بندے سے کیسے روایت قبول کی جا سکتی؟ ان سب سے بڑھ کر جبکہ یہ منقطع روایتیں ہیں، یعنی ڈائریکٹ جو امام طبری اس لوط بن جیاجہ سے روایت کر رہا ہے، درمیان میں اتنا فاصلہ ہے، کوئی بندہ
اس کا بتایا نہیں ہے، وہ مجہول حال ہیں اور یہ منقطع روایت ہے۔ اور اوپر جو راویوں سے لوط بن جہشہ بیان کرا وہ بھی بتا دی۔ اب آئیے بتاتے ہیں کہ لوط بن جہشہ کے بارے میں محدثین کیا فرماتے ہیں۔ امام حاتم فرماتے ہیں یہ متروک الحدیث ہے، اور امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ اخباری ہے اور ضعیف ہے۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کذاب ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اخباری ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ اس طرح ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یہ کذاب ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کذاب ہے۔ ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جلا بنا شیعہ ہے۔ اس طرح ابن معین فرماتے ہیں یہ کوئی شیعہ نہیں ہے۔ ابن شاہین کہتے ہیں کہ اس کی کوئی روایت جو ہے وہ لینے کے قابل نہیں ہے۔ اس طرح اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں کہ یہ رافضی ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ اس طرح دیگر محدثین فرماتے ہیں، وہ سکرین پر ہم آپ اس کی اصل کتابوں کے سکرین شاٹ لگا دیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ سندن ایسی روایت ہے، کذاب اور جھوٹے راویوں سے روایت ہے، اس کی بنا پر مرزا جیلوی ہوں یا یہ مفتی فضل ہمدرد ہوں یا اس طرح کے جتنے نیم رافضی ٹائپ اور ان کی سپورٹنگ میں کام کرنے والے جو ہیں، ایسی روایتوں سے صحابہ کرام کی شخصیات کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بتائیے یہ کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ ایسی روایتیں وہی پیش کر سکتا ہے جو خود اسی طرح کا بندہ ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں یہ لوگ کس طرح ڈال رہے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ یہ تو تھی اس کی سند کے بارے میں۔ اب ذرا اس کی درایتاً آپ بات سن لیں کہ آپ ذرا خود سوچئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن کریم فرقان حمید کو اکٹھا کیا گیا اور ایک جو ہے وہ نسخہ کی شکل میں ترتیب دیا گیا ہے، تو اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں تھوڑے ہی عرصے بعد یہ جنگ صفین کا واقعہ ہوتا ہے، اور اس وقت یہ کوئی آج کی تاج کمپنی تو نہیں تھی کہ فوراً پرنٹ کر دیتے۔ اس وقت یہ تھا کہ یہ اپنے چمڑے پر مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا، اور وہ چمڑے پر اگر لکھا ہوتا تو آپ اندازہ لگائیں ایک قرآن کتنا بھاری ہوتا ہے۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس طرح تھا، تو اتنے زیادہ جو ہزاروں کی تعداد میں نسخے کہاں سے موجود ہو گئے تھے؟ اور کیا انہوں نے پہلے سے نسخے تیار کر رکھے تھے کہ ہمیں جب شکست ہوگی تو پھر ہم یہ قرآن مجید نیزوں پر اٹھائیں گے؟ اور پھر نیزوں پر اٹھانے سے آپ دیکھیں کہ آج بھی قرآن مجید آپ نیزوں پر اٹھا سکتے ہیں۔ ذرا عقل سے کام لیجئے کہ نیزوں کے اوپر بندہ ایسا کر سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر نیزوں کے اندر لگا کے کوئی اس کی طرح توہین کر سکتا ہے؟ اور وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو آپ اندازہ لگائیں درایتاً بھی عقلاً بھی یہ بات یہ اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اور روایتاً بھی آپ کو ہم نے بتا دیا ہے۔ تو یہ سب کچھ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور ایسے یہ جھوٹ پھیلا کر لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر صحابہ کرام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔